السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ تمام پاکستان پوری دنیا کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ کے مولانا طارق جمیل صاحب ان کے صاحبزادے کا کل انتقال ہو گیا، جو کہ ابھی تک اطلاعات آئی ہیں کہ انہوں نے خود کو شوٹ کیا ہے، اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ بہت بڑی ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے، خود ہی کسی فورس کے پیچھے آ کے انہوں نے خودکشی کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، ان کے بہت عرصہ پہلے سے ان کو ڈپریشن چل رہی تھی اور انزائٹی کے اندر تھے۔ انزائٹی اور ڈپریشن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا پیشنٹ جو انزائٹی اور ڈپریشن کے میڈیسن کھا رہا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت بڑا ریئیکٹ کرتا ہے، اور بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں جن کو وہ بالکل اس پہ ریئیکٹ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو گھر میں تھے کل کے یہ جم والے جتنے بھی معاملات ابھی تک آ رہے ہیں، مختلف اینکر، مختلف یوٹیوبر جو ہے رپورٹ کر رہے ہیں کہ کل وہ جم میں گئے، وہاں پہ انہوں نے شوٹ کیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کل وہ پورا دن، ہماری اطلاعات کے مطابق کل پورا دن وہ اپنے گھر میں تھے، تو وہاں پہ گھر میں اکیلے تھے، تو ان کو انزائٹی کا معاملہ ہوا، ڈپریشن کا معاملہ ہوا۔ وہاں سے وہ اٹھے ہیں باہر، ان کا جو گارڈ تھا اس سے انہوں نے فورسفلی جو ہے ویپن چھینا ہے۔ ویپن چھیننے کے بعد اپنے دل پہ انہوں نے شوٹ کیا ہے۔ شوٹ کرنے کے بعد ان کو ان کے قریبی تلمبہ پہ جو میڈیکل سینٹر ہے، جو ہاسپٹل ہے، وہاں پہ لے کے جایا گیا۔ تب تک وہ جو ہے بے ہوش ہو چکے تھے، اور اس کے کچھ ہی لمحات کے بعد ان کا جو ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کلیئر کر دی کہ ان کی ڈیتھ ان کو ریکمینڈ کر دی گئی ڈاکٹر کی طرف سے۔ تو بات اس وقت یہ ہے، عرض یہ کرنی ہے کہ یہ امت مسلمہ جو ہے اس وقت تمام کے تمام جانتی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے کردار کو، ان کی سوچ کو، ان کے فکر کو، کہ انہوں نے پوری امت مسلمہ کو کیسے، ان کی پوری اگر زندگی دیکھی جائے مولانا طارق جمیل صاحب کی، تو ان کی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے ہے۔ انہوں نے اپنا گھر بار، پوری زندگی، بچے وقف کیے ہوئے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ تو آج یہ وہ موقع نہیں ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی جو ہے آج عزت اچھالی جائے، یا ان کے اوپر ٹونٹ کیا جائے، یا ان کی جو ہے عزت کی لاج نہ رکھی جائے۔ آج وہ لمحہ ہے کہ جب وہ غم کے اندر ہیں، تکلیف کے اندر ہیں، اور اس تکلیف کے لمحے کے اندر اس امت مسلمہ کو، اس تمام چاہنے والوں کو، تمام عقیدت مندوں کو، تمام مسلمانوں کو آج مولانا طارق جمیل کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور ان کے اس غم کے سوگوار ماحول کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ان کے غم میں برابر کا شریک ہونا چاہیے، نہ کہ ان کا طنز کرنا چاہیے، نہ کہ ان کا مذاق اڑانا چاہیے۔ یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جس کو برداشت کرنا، جس کو اپنے وجود میں سمانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جوان بیٹے کی اس طرح کی موت، اور پھر مولانا صاحب جو پوری امت کے ایک امام ہے، رہنما کے طور پہ ہیں، ایک لیڈر کے طور پہ آتے ہیں، ایک اسلامی مذہبی جو ہے اسکالر کے طور پہ پوری دنیا کے اندر جانے جاتے ہیں۔ تو ایسے لمحات کے اندر ان کے بیٹے کا اس طرح چلے جانا، ایک ان کے لیے یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسی کیفیت ہے، کیسا غم کا معاملہ ہے۔ تو امت مسلمہ کو، تمام لوگوں کو چاہیے کہ ان کے غم میں برابر کے شریک ہوں، نہ کہ ان کا مذاق اڑائیں۔ اصل جو وجہ ہے وہ ڈپریشن اور انزائٹی ہے، جو کافی عرصہ سے ان کے ٹریٹمنٹ بھی چل رہا تھا، جس کے پیچھے آ کے انہوں نے یہ سٹیپ اٹھایا، اور اللہ کریم کا معاملہ ہے، اور ان کے مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے کا معاملہ ہے، اور کسی کو بھی ان پہ ٹونٹ کرنا نہیں چاہیے۔ تمام امت مسلمہ سے، تمام مسلمانوں سے میری اپیل ہے کہ تمام کے تمام لوگ مولانا طارق جمیل کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہوں۔ تمام احباب سے یہی التجا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔